بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینل میں آنے والے سب نئے دوستوں کو خوش آمدید۔ چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں۔ آج ہم آپ کو ایک نئی کہانی سناتے ہیں جو ایک لکڑہارے کے بارے میں ہے۔ دوستو، ایک لکڑہارا تھا۔ ساری عمر اس نے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر اسے بیچا تھا اور اپنی اسی محنت سے جنگل سے دور ایک چھوٹا سا مکان بنایا تھا جس میں وہ، اس کی بیوی اور جوان بیٹا رہتا تھا۔ بیوی کا نام نادیہ اور بیٹے کا نام شوکت تھا۔ تینوں آرام اور سکون سے زندگی بسر کر رہے تھے۔ کام صرف لکڑہارا کرتا تھا۔ بیوی اور بیٹا ایسا کوئی کام نہیں کرتے تھے جس سے آمدنی میں اضافہ ہو۔ بیوی ہانڈی روٹی پکاتی اور بیٹا گھر میں رہ کر چھوٹے چھوٹے کام کرتا۔ لکڑہارا بوڑھا ہو گیا تھا۔ بڑھاپے کی وجہ سے اس میں پہلے سے ہمت نہیں رہی تھی۔ وہ آئے دن بیمار رہتا۔ اسے ایسی کوئی پریشانی نہیں تھی کیونکہ سمجھتا تھا کہ میرا شوکت اب بچہ نہیں رہا، وہ آسانی سے گھر کی ذمہ داریاں سنبھال سکتا ہے۔ شوکت کی ماں کا بھی یہی خیال تھا، اس لیے اسے کوئی فکر نہیں تھی۔ ایک صبح لکڑہارا جاگا تو اس نے محسوس کیا کہ وہ بہت کمزور ہو گیا ہے۔ جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹنا اس کے لیے مشکل ہے۔ اس کا بیٹا صبح ناشتے سے فارغ ہو چکا تھا اور اس بات پر حیران ہو رہا تھا کہ اس کا باپ صبح سویرے معمول کے مطابق گھر سے نکلا کیوں نہیں، چارپائی پر کیوں لیٹا ہے۔ لکڑہارا سمجھ گیا کہ اس کا بیٹا کیا سوچ رہا ہے۔ اس نے شوکت کو اشارے سے اپنے پاس بلایا اور پیار سے بولا، شوکت بیٹا دیکھو، اب اپنے گھر کی ذمہ داری تمہیں سنبھالنا ہوگی۔ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور بیمار بھی ہوں، تو فرمائیے ابا جی، شوکت نے پوچھا۔ لکڑہارا شوکت کو پیار سے سمجھانے لگا، بیٹا جو کام میں نے کیا ہے اب وہ تم کرو گے۔ لکڑیاں کاٹنا آسان کام نہیں ہے، مگر تم ہمت والے ہو اور طاقتور ہو۔ شروع میں کام ذرا مشکل لگے گا، پھر آسان ہو جائے گا۔ میں تمہیں برابر مشورے دیتا رہوں گا جو تمہارے لیے مفید ہوں گے، سمجھ گیا نا بیٹا؟ شوکت نے ہاں میں سر ہلایا۔ لکڑہارا بولا، شاباش بیٹا، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ شوق سے کام کرو گے تو ڈھیر سارے پیسے کما لو گے۔ شوکت کی ماں پاس ہی کھڑی یہ گفتگو سن رہی تھی۔ شوکت کے باپ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، نادیہ میرا کلہاڑا لے آؤ۔ نادیہ اندر سے کلہاڑا لے آئی۔ لکڑہارا بولا، بیٹا یہ ہمارا ورثہ ہے، اس کی حفاظت کرتے رہنا، کیونکہ اس کے ذریعے سے ہی ہمارا لکڑہارا پیڑ سے لکڑیاں کاٹتا ہے۔ یہ کہتے ہی لکڑہارا چارپائی سے اٹھ بیٹھا۔ اس نے کلہاڑا اٹھا کر شوکت کے کندھے پر رکھ دیا اور اسے بتانے لگا، کچے پیڑ کہاں ہیں؟ اتنی لکڑیاں ہر روز کاٹنی ہوں گی اور کس طرح گٹھا بنا کر سر پر اٹھا کر شہر میں وہاں لے جانا ہوگا جس جگہ لکڑیاں بیچی جاتی ہیں۔ لکڑہارے نے اس جگہ کا نام بھی بتا دیا۔ شوکت بڑے شوق سے باپ کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کا یہ شوق دیکھ کر اس کا دونوں ماں باپ خوش ہو رہے تھے۔ جب لکڑہارا وہ سب کچھ اپنے بیٹے کو بتا چکا جو وہ بتانا چاہتا تھا تو کہنے لگا، شوکت آج سے کام شروع کر دو۔ شوکت کی ماں نے بیٹے کو ڈھیروں دعائیں دیں اور شوکت کلہاڑا کندھے سے لگائے اپنے گھر سے نکل آیا۔ جنگل کا راستہ وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ ابھی سورج طلوع نہیں ہوا تھا کہ وہ باغ کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ گیا۔ بیسوں پیڑ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ایک قطار میں کھڑے تھے۔ اس کے باپ نے بتایا تھا کہ پہلے پیڑ کی شاخیں جھکی ہوئی ہیں، ان شاخوں کو کاٹنا آسان ہے، پہلے یہی شاخیں کاٹنا۔ وہ ایک لمبی جھکی ہوئی شاخ کو کاٹنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر پیڑ کے اس مقام پر پڑی یہاں سے یہ پھوٹی تھی۔ اس نے دیکھا وہاں چڑیوں نے ایک گھونسلہ بنا رکھا ہے۔ اس نے 2-3 بچے بھی اس گھونسلے میں دیکھ لیے تھے۔ یہ گھونسلہ دیکھ کر فوراً اس کے ذہن میں سوال اٹھا، میں نے یہ شاخ کاٹی تو گھونسلہ تباہ ہو جائے گا۔ اس نے اپنے سوال کو
خود ہی جواب دیا، بالکل تباہ ہو جائے گا، اور وہ بچے جو اس گھونسلے میں پرورش پا رہے ہیں نیچے گر کر مر جائیں گے، اور ان کے ماں باپ کو بڑا دکھ ہوگا۔ اس نے کلہاڑا اس شاخ کو کاٹنے کے لیے اٹھایا ہی تھا کہ یکایک اس کا ہاتھ رک گیا۔ وہ آہستہ سے بولا کہ میں یہ ظلم نہیں کر سکتا، اور وہ اس پیڑ کے سائے میں بیٹھ گیا۔ کئی باتیں اس کے ذہن میں آ گئیں۔ میرے باپ نے لکڑیاں کاٹنے کے لیے مجھے بھیجا ہے، اس کا حکم مانتا ہوں تو وہ خوش ہوگا۔ میں لکڑیاں بیچ کر پہلے پیسے کما لوں گا، لیکن یہ ان چڑیوں پر ظلم ہوگا جنہوں نے یہاں گھونسلہ بنا رکھا ہے۔ وہ سوچتا رہا کہ میں باپ کا حکم مانوں یا ان چڑیوں کے گھونسلے کو سلامت رکھوں۔ اس کی نظر بار بار گھونسلے پر جم جاتی تھی۔ آخر کار وہ اٹھ بیٹھا اور پکے ارادے کے ساتھ گھر روانہ ہو گیا۔ اس کا باپ گھر کے باہر چارپائی پر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ شوکت کو دیکھا تو بولا، شوکت بیٹا، جلدی آ گئے ہو؟ بڑی جلدی؟ لکڑیاں بک گئیں؟ نہیں ابا، شوکت آہستہ سے بولا۔ کیا بات ہے ابا؟ میں پیڑ پر کلہاڑا نہیں چلا سکا۔ شوکت نے جو کچھ دیکھا تھا وہ باپ کو بتا دیا۔ اس کا پہلے کہ اس کا باپ کچھ کہے، اس کی ماں نے کہا، بیٹا، اس پیڑ پر چڑیوں نے گھونسلہ بنا رکھا تھا تو اسے چھوڑ کر دوسرے پیڑ کی شاخیں کاٹ لیتے۔ شوکت نے جواب دیا، اماں، وہاں بھی پرندوں نے گھونسلہ بنا رکھا تھا، کیسے کاٹ لیتا اسے؟ لکڑہارا اپنے بیٹے کی بات سن کر بہت خفا ہوا اور غصے میں کہا، لو احمق لکڑہارا، یہ نہیں دیکھتا کہ پیڑ پر پرندوں کا گھونسلہ ہے یا نہیں؟ اسے لکڑیاں کاٹ کر بیچنی ہوتی ہیں۔ تم نے بڑی احمقانہ حرکت کی ہے، میں نہیں سمجھتا تم اتنے پاگل ہوگے۔ لکڑہارا غصے میں پتہ نہیں اور کیا کہہ دیتا، لیکن اس کی بیوی نے سرگوشی میں سمجھایا، آخر بچہ ہے اور کچھ نہ کہو۔ 2-3 دن ٹھہر جاؤ، اپنی ذمہ داریاں سنبھال لے گا۔ 2 دن بیت گئے تو پھر باپ نے بیٹے کو ایک اور مقام کا پتہ بتایا اور تاکید کی، خبردار پیڑ پر ضرب لگانے سے پہلے اوپر نہیں دیکھنا۔ شوکت نے عہد کر لیا کہ وہ پہلے کی طرح اوپر نہیں دیکھے گا اور باپ کے بتائے ہوئے مقام پر چلا گیا۔ اسے اپنا وعدہ یاد تھا، چنانچہ اس نے پیڑ پر پہنچ کر پہلے اوپر نہ دیکھا۔ وہ نیچے دیکھتے ہوئے کلہاڑا مارنے لگا کہ اس کی نظر پیڑ کے نیچے اس جنگلی مشروم پر پڑی جسے بعض لوگ ہانڈی میں پکا کر کھاتے ہیں۔ ایک سوال ذہن میں بھرا کہ اس پیڑ پر یہ پھل اگتا ہے، میں اسے کیا نقصان پہنچاؤں گا؟ اس کی شاخیں کاٹنے سے اس کا پھل کا کچھ حصہ ضائع نہیں ہو جائے گا؟ کیا یہ لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی جو انہیں ہانڈی میں پکا کر کھاتے ہیں؟ وہ دیر تک اس پیڑ کے نیچے بیٹھا رہا اور سوچتا رہا۔ اس دن جب لکڑہارے نے اپنے بیٹے کو دیر سے آتے دیکھا تو اسے یقین ہو گیا کہ اب ضرور لکڑیاں بیچ کر پیسے لایا ہوگا۔ وہ خوش ہو کر بولا، آج میرا بیٹا کافی پیسے لے کر آیا ہے نا؟ کیوں؟ شوکت، نہیں ابا جان، میں کوئی پیسے نہیں لایا۔ پھر اس نے باپ کو پیڑ نہ کاٹنے کی وجہ بتا دی۔ بیٹے کی بات سنتے ہی لکڑہارا تن بدن میں آگ لگ گئی۔ تو کچھ نہیں کر سکے گا؟ تجھے پیڑ کی لکڑیاں کاٹنے کو بھیجا تھا، پھل دیکھنے کو نہیں؟ میں کیا کرتا ابا جان؟ آپ جانتے نہیں، لوگ اس پھل کو پکا کر کھاتے ہیں۔ تو باپ گرجا، لوگ پھل پکا کر کھاتے ہیں، تم تو نہیں؟ ابا جی، وہ لوگ بھی تو ہمارے جیسے ہی ہیں نا۔ لکڑہارے کا غصہ بڑھتے جا رہا تھا۔ اس کی بیوی نے اسے پھر سمجھایا، تم غصے اور مت کہو، مجھے امید ہے کہ شوکت سیدھے راستے پر آ جائے گا۔ لکڑہارا، اب کہ میں برداشت کر لیتا ہوں، لیکن آئندہ اس نے ایسی بےہودہ حرکت کی تو میں اسے گھر سے نکال دوں گا۔ چند دن گزر گئے۔ لکڑہارے نے اس مرتبہ پرانے درختوں کا پتہ بتا کر، خبردار، اب کوئی بہانہ نہ بنانا، پیسے لے کر گھر آنا۔ شوکت جنگل میں گیا۔ اس نے پرانے پیڑ دیکھے، بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ وہ انہیں دیکھ کر سوچنے لگا، انہوں نے برسوں لوگوں کے لیے ٹھنڈے سائے مہیا کیے ہیں، تھکے ہوئے لوگ ان کے نیچے بیٹھ کر سکون حاصل کرتے رہے ہیں۔ انہیں کاٹنا انسانوں پر ان محبتوں کا احسان
मानने की बजाय उन्हें काटना उन पर जुल्म होगा। वो वापस जाने लगा। रास्ते में एक नहर गुजरती थी। उसने उस पर गुजरते हुए कुल्हाड़ा नीचे पानी में फेंक दिया कि ना ये होगा और ना मुझे लकड़ियां काटना पड़ेंगी। वापसी पर शहर में एक बाजार से गुजरते हुए उसने कई दुकानों को देखा। सोचा ये अच्छा काम है, अब्बा जान से कहकर बाजार में एक दुकान खोल लूंगा। उस वक्त शाम के करीब वो अपने घर पहुंचा। लकड़हारे को पूरा यकीन था कि उसका बेटा जरूर लकड़ियां बेचकर पैसे लाया होगा। आज तुमने क्या काम किया? बाप का ये सवाल सुनकर शौकत बोला, अब्बा जान, पेड़ तो मैंने नहीं काट सका, वो सारे मुसाफिरों को ठंडे साए देते रहे हैं। मैंने सोच लिया है कि बाजार में दुकान पर बैठा करूंगा। बेटे के मुंह से जैसे ही यह सवाल निकले, लकड़हारे अपने गुस्से पर काबू न रख सका और उसे उसी वक्त घर से निकाल दिया। माँ ने दखल देना चाहा तो लकड़हारे ने उसे भी झाड़ दिया। बस बस, अब तुम एक लफ्ज नहीं कहोगी। शौकत घर से निकलकर चलने लगा। उसका कोई ठिकाना ना था, कहाँ जा सकता था। चलता गया यहाँ तक कि इस कदर थक गया उसके लिए एक कदम भी उठाना दो बार हो गया। करीब ही एक बड़ी शानदार हवेली थी। उसके दरवाजे पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। उधर लकड़हारा उसकी बीवी अपने बेटे की जुदाई में तड़प रहे थे। लकड़हारा बुरी तरह पछता रहा था, उसने अपने बेटे को घर से क्यों निकाल दिया। एक दिन दोनों बेटे की बातें याद करके रो रहे थे। उनके मकान के आगे एक बग्गी रुकी। उसमें एक शख्स उतरा और लकड़हारे के दरवाजे पर दस्तक देने लगा। तो जनाब, क्या बात है? लकड़हारे ने दरवाजा खोलते हुए पूछा। आपको आपकी बीवी को नादर खां ने बुलाया है। नादर खां कौन? लकड़हारे ने यह नाम पहली बार सुना था। आपने नादर खां का नाम नहीं सुना? जी नहीं, वो बड़े आदमी हैं, सब उनकी इज्जत करते हैं। मेहरबानी करके बग्गी में बैठ जाएं। लकड़हारा और उसकी बीवी बग्गी में बैठ गए। बग्गी उन्हें एक बड़े और शानदार बाग में ले आई। तो बाग को देखकर हैरान हो रहे थे और एक तरफ से आवाज आई, अम्मा जान, अब्बा जान। अरे शौकत! लकड़हारा और उसकी बीवी अपने बेटे को देखकर हैरान हुए। शौकत ने आला किस्म का लिबास पहन रखा था और वो बहुत खुश लगता था। तुम यहाँ कैसे? शौकत की माँ ने पूछा। शौकत कहने लगा, अम्मा जान, उस शाम जब अब्बा ने मुझे घर से निकाला तो मैं थक हार कर एक हवेली के दरवाजे पर जा गिरा। उस हवेली के मालिक नादर खां हैं, जिन्होंने यह देखकर मुझे पेड़ों और परिंदों से बड़ी मोहब्बत है, अपने इस बाग का माली बना दिया है। वो है मेरे मोहसिन। नादर खां करीब आ गए और कहने लगे, वाकई शौकत, इस बात ने मुझे बहुत मुतासर किया कि उसे पेड़ों का बहुत ख्याल है, पेड़ों से मोहब्बत करता है। मैंने उसे अपने बाग के पेड़ों की रखवाली का काम सुपुर्द कर दिया है। वो यहाँ नए नए पेड़ लगाएगा, उनकी हिफाजत करेगा। उसने पेड़ों से मोहब्बत की है और पेड़ों ने उससे मोहब्बत की, ये बदला दिया है। यूं शौकत के इसरार पर उसके माँ बाप भी वहीं रहने लगे और हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की दिलचस्प कहानी। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि हम अल्लाह ताला की हर तरह की मखलूक का एहसास करना चाहिए और जो दिल में दूसरों का ख्याल रखता है और अल्लाह की मखलूक का एहसास करता है, अल्लाह ताला उस पर भी ज़रूर रहम फरमाता है। दोस्तों, ये तो हदीस पाक में भी है कि तुम अल्लाह की मखलूक पर रहम करो, अल्लाह तुम पर रहम करेगा। प्यारे दोस्तों, शौकत ने परिंदों और दरख्तों पर रहम किया तो उसको उस रहम दिली की जो सज़ा मिली आपने देख ली। हमें चाहिए कि हम भी अल्लाह ताला की मखलूक का हर तरह एहसास करें और किसी भी मखलूक को किसी भी तरह का नुकसान ना पहुँचाएँ। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले इसको लाइक करें, अपनी राय का इजहार कमेंट में करें और आखिर में इसको